کوئی لاکھ روٹھے، ہزار بگڑے، غضب میں آئے یا تل ملائے، کسی کے کہنے پہ حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا۔ اے امیر شام، تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا اللہم ارکسہما فی الفتنة رقصا ودعہما الی النار دعا، اے اللہ ان دونوں کو فتنے کی گندگی میں ڈال دے اور جہنم میں دھکے دے کر پھینک دے۔ یہ روایت آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ معاویہ ان بدترین حکام میں داخل ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا رأیتم معاویۃ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 23 فروری 2022 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں جامع مسجد یعقوب دولت نگر ضلع گجرات میں بھائی محمد منیف صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہماری اسٹیج پر جملہ علماء کرام کے علاوہ محقق الاسر حضرت مولانا مفتی محمد مجاہد دامت برکاتہم، حضرت قاری محمد مدثر سرگانی اور باقی حضرات، یہ حضرات موجود ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بھائی محمد منیف سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، تقریباً کوئی 18 سے 19 سال کے لگ بھگ کا ہمارا الحمدللہ ایک تعلق ہے۔ اللہ ان کو خوش و خرم رکھے۔ یہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں، اور ان کی تشکیل ہماری مسجد میں ہوئی تھی۔ کہ اس زمانے سے ان کا اور ہمارا ایک قریبی تعلق آ رہا ہے۔ آج ہمارا پروگرام تھا یہاں لالا موسیٰ میں بھائی مدثر سرگانی دامت برکاتہم کی وجہ سے، تو جب ہمارا وہ پروگرام طے ہوا تو میں نے بھائی منیف کو خود کال کر کے کہا کہ جو آپ فرماتے تھے کہ کوئی وقت چاہیے تو آپ عشاء کے وقت رکھ لیں۔ پاکستان لیول پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو خود کہہ دوں کہ میں نے آپ کے یہاں آنا ہے۔ اکثر تو وقت ہی نہیں ہوتا، جو وقت ہوتا ہے تو میں اپنے آرام کا نکالتا ہوں، لیکن یہ ایسا ہمارا ان سے قرب ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں دولت نگر کے قریب سے گزر کے چلا جاؤں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ تعالی ایک محفل سجائی ہے، اور آج 21 رجب المرجب ہے اور 1443 ہجری ہے۔ 22 رجب کو امیر شام سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات حسرت آیات ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ عظمت اصحاب رسول اور خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت کے حوالے سے چند باتیں پیش کر پاؤں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرے اللہ کو خصوصی پیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو حضور پاک کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے اللہ نے چن لیا تھا۔ حضرت عویمر بن ساعدہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کتاب تواریخ انبیاء مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھے درجہ نبوت کے لیے چنا تو میرے لیے رفاقت کے طور پہ میرے صحابہ کو میرے لیے چنا۔ یہ لفظ ہے واختار لی اصحابی، یہ لام تخصیص میں ہے رسالت مآب کی کہ میرے صحابہ کو خالصتاً میرے لیے چنا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے معاملات کہاں ہیں، اور محبوب کل جہاں حضور ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام کا جب دور نبوت شروع ہوا ہے تو صحابہ کو حضور کے لیے چنا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس امت کے کتنے مقدس افراد کو چن کے حضور کو دیا گیا ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پہلے دن سے طے ہے۔ اب جو صحابی ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور نمونہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اور ہم جانتے ہیں، مثلاً یہ ویسٹ کوٹ ہے، واسکٹ، یا ہم نے سلوانی ہے، تو جس درزی کے پاس جائیں گے اسے کہیں گے اس جیسی سی دے، اگر وہ اس جیسی سی دے گا وہ اجرت کا مستحق ہے، اور اس سے کوئی دائیں بائیں کرے گا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے اور میرے ایمان لانے کے لیے نمونہ صحابہ کرام کو بنایا۔ پہلے پارے کے آخری صفحے پہ قرآن کریم میں آیت موجود ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ تو ایمان ویسے جیسے محمد کے یار لائے ہیں تب معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ان سے منہ پھیرا، ان کی طرف کمر کی، تو تم گمراہی کے گڑھے میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کے لیے، آپ کے اور میرے لیے حضور پاک کے صحابہ کو معیار ایمان بنایا۔ تو حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان میں ہر ساتھی قابل احترام، قابل اکرام، قابل مقام ہے۔ یوں تو بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر بات کریں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن میری دانست میں ایسا ہے کہ ان کے خلاف بہت جھوٹ بولے گئے، پرائے اپنوں نے بھی جھوٹ بولے، ایسے ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا، کوئی شرا کوئی پیاؤں کچھ تو ہو وہ بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ حضرت معاویہ کا نام لیں تو کچھ لوگ کہیں گے اجی اس کا معنی ہوتا ہے فلاں جانور کی آوازیں، تو انہیں کہیں تم عربی زیادہ جانتے ہو، رسالت مآب علیہ السلام عربی نہیں جانتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے شخص نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول نے اس کے کلمے کو مان کے اس کو سینے سے لگایا ہے، اسے اپنا کاتب بنایا، اسے اپنا قریبی اور رازدار بنایا۔ اگر ان کے نام کا معنی غلط تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں بدلا؟ نبوت پہ الزام آتا ہے نا۔ بہت پیاری بات مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ الزام مان لیں تو پھر الزام رسول اللہ پہ آئے گا کہ غلط چیز کو تبدیل کیوں نہیں فرمایا۔ کئی صحابہ کے نام بدلے بھی ہیں، اب کئی صحابہ کے بدلے، کئی صحابہ کے بدلے، بالکل اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک شخص ہے ان کا نام ہے میرا نام ہے زید الخیل، حضور نے فرمایا نہیں زید الخیر، تیرا نام زید الخیل نہیں ہوگا، تو حضرت معاویہ کا نام کیوں نہیں بدلا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسری بات، حضرت معاویہ کے بارے میں لوگ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے بھی شاید سنا ہو، مجھ سے کئی بندوں نے پوچھا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو فرمایا تھا شادی نہ کرنا، کیوں؟ تیری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام ہوگا یزید، اور وہ میری نسل کا دشمن ہوگا، لہٰذا تو شادی نہ کرنا۔ تو کہ حضرت معاویہ نے شادی نہ کی، او جو بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ تو حکیموں نے کہا کہ اگر اس بیماری سے شفا چاہتے ہو تو شادی کرو۔ انہوں نے شادی کر لی،
یزید پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کیا۔ میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات سچ تھی اور حضرت معاویہ شادی نہیں کر رہے تھے تو پھر اس بیماری سے نجات پانے کا مطلب کیا تھا کہ وہ شادی کریں؟ وہ تو نہیں کر رہے تھے۔ اچھا پھر اگر بیماری سے نجات پانے کے لیے شادی کرنی تھی تو کب تک کرنی ہے؟ موت تو پھر بھی آنی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ بیٹا پیدا ہوا۔ یاد رکھیں دنیا کی کسی معتبر کتاب میں اس حدیث کا نام نشان بھی نہیں، جھوٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اڑتی چڑیا کی رپورٹ۔ یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ ایسے خواہ مخواہ کا گھڑنتو قصہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسے ایسے جملے کستے ہیں لوگ، انسان حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ ذرا تعارف کراتا ہوں۔ حضرت معاویہ کے خاندان کا نام ہے بنو امیہ۔ دو خاندان بڑے مشہور ہیں عرب میں، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں چپکلش جو پرانی چل رہی ہے، اس چپکلش کو حضرت رسول اللہ پہ اور حضرت معاویہ پہ لوگ چسپاں کر دیتے ہیں۔ بابا ایسا نہیں ہے۔ اگر بنو امیہ خاندان غلط ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رشتے بنو امیہ کے ساتھ کیے ہیں تو اپنی لخت جگر کا سب سے پہلا رشتہ اپنی بیٹی کو اسی خاندان کو دیا ہے جس کا نام بنو امیہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی صاحبزادی، پہلی نور نظر، لخت جگر حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسالت مآب علیہ السلام کی پہلی بیٹی ہیں، حضرت رسول اللہ کی پہلی صاحبزادی ہیں۔ ان کا رشتہ ہوا ہے حضرت لقیط سے، جن کی کنیت ہے ابو العاص، والد کا نام ہے ربی، یہ الاموی ہیں۔ لقیط ابو العاص ابن ربی الاموی بنو امیہ خاندان کے ہیں، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دامادی حاصل ہے، اور یہ رسول اللہ کے پہلے داماد ہیں۔ اگر بنو امیہ ظالم اتنے ہیں جیسے تم بتا رہے ہو تو حضور پاک علیہ السلام نے پہلی لخت جگر کا رشتہ کیوں دیا؟ اس جھوٹ کو جو وہ بولتے ہیں نا، چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی، یہ حضور کی ربیبہ تھی۔ اچھا بھئی ربیبہ کون ہوتی ہے؟ میں عوامی لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ربیبہ اس بچی کو کہتے ہیں جس سے ایک آدمی شادی کرے اور اس کی بیوی پہلے خاوند سے جو اولاد لائے وہ ربیب ہوتی ہے۔ تو ربیبہ تھی، یہ پہلے خاوند کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، میں 1 منٹ یہ جھوٹ مان لیتا ہوں، 1 منٹ۔ تو وہ اب کس کی نگرانی میں تھی؟ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی نگرانی میں تھی۔ اچھا اس بچی کی کوئی قصور ہے؟ کہتے ہیں جی کوئی نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ کی بیٹی کی طرح ہے؟ کہتے ہیں جی بیٹی کی طرح ہے۔ تو پھر حضور نے اپنی بیٹی کی طرح والی خوبصورت بچی اٹھا کر کیوں دی ہے بنو امیہ؟ چلو میں 1 منٹ مان لیتا ہوں یہ حضور پاک کی لخت جگر نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضور پاک کی بڑی صاحبزادی ہے پہلی، خیر و بناتی زینب کے لفظ ہیں ان کے لیے، تو کیوں دی ہے؟ چلو ربیبہ تھی، میں تیری بات مان لیتا ہوں، کیوں دی ہے؟ پھر بتا۔ اپنے گھر کی چیز دشمن کو تو بندہ پھر بھی نہیں دیتا نا، چاہے وہ سگی بیٹی ہو یا کوئی سی بیٹی ہو، سوتیلی کیوں نہ ہو، حضور علیہ السلام نے کیوں دی؟ تو میری بھائی جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ شان نبوت پہ اعتراض ہے، یہ مسئلہ بھی اگر تو جھوٹا مانے گا تو پھر شان نبوت پہ اعتراض ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنوں کے لیے معاملے میں اور باقی اپنے گھر میں دوسروں کے معاملات کے لیے یوں فرق کرتے تھے۔ نہیں، میرے پاک پیغمبر جو اندر فرماتے تھے وہی باہر بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ یہ تیسری قوم کتھو آئی دا کام میں، اللہ دے رسول دا کام نہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی ترتیب ٹھیک تھی۔ اچھا آگے حضور پاک علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری صاحبزادی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ پیغمبر کی 2 بیٹیاں ہیں، لخت جگر ہیں۔ ان دونوں کا رشتہ یکے بعد دیگرے ایک ہی بندے سے ہوا ہے، جن کا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان عثمان غنی، خلافت راشدہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت۔
یہ جو حضرت عثمان ہیں، ان سے رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کو عقد میں دیا ہے اللہ کے رسول نے، اپنی 2 بیٹیاں۔ حضرت عثمان کی قوم کا نام کیا ہے؟ ذرا یہ بھی تو پتہ کر لو، ذرا یہ بھی تو دیکھ لے قومیت حضرت عثمان کی کون سی ہے۔ ہاں جی، حضرت عثمان کی قوم بھی بنو امیہ ہے۔ تو بنو امیہ میں یکے بعد دیگرے ایک رشتہ اور دینا کیا مطلب؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوہرے داماد ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اکارے داماد ہے، حضرت عثمان دوہرے۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میں جو بندہ بیٹیوں کا باپ ہے نا اور اس کے سینے میں والد والا دل ہے، ایک بات بتائیں، اگر کوئی بندہ بچی کا رشتہ کرے اور اس کی بچی اس گھر میں خوش نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ والد چاہے گا کہ میں دوسری بچی اس گھر میں دوں؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں نے ایک مرتبہ یہاں پر کر کے دیکھ لیا اب خوش نہیں ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، جب رسول اللہ کی پہلی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں فوت ہوئی ہیں تو حضور پاک نے دوسری بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان کو کیوں دیا؟ صاحب چیلنج کرتے ہیں یہاں پر 3 بیٹیاں بنو امیہ کے گھر میں ہیں، ایک شکوے کے الفاظ ایک حدیث صحیح سے پیش کریں۔ سوال سنیں، اب سنو، فرمایا یہ تینوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو امیہ کی بہو ہیں، اس خاندان کی ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر ان بیٹیوں نے اس خاندان کا پوری زندگی میں ایک مرتبہ گلہ کیا ہو تو کوئی ثابت کرے گا؟ کوئی قیامت تک کوئی ایک بندہ ثابت کر دے کہ ان بیٹیوں نے آ کر اپنے سسرالیوں کو گلہ تو کیا ہو۔ یار یہ اتنا مبارک اور بہتر خاندان، تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی، بخاری میں حدیث ہے، میں وہی پیش کر رہا ہوں، یہ مولانا جو فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی۔ حضرت ابو العاص ابن ربی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدثنی ووعد لی وصدقنی ووفا لی، صحیح بخاری میں فرمایا اس بندے نے مجھ سے بات کی، وعدہ کیا اور سچا وعدہ کر کے پورا کر کے دکھایا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حضور پاک علیہ السلام اپنے بنو امیہ والے اس داماد کی تعریف میں یہ 4 جملے فرما رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان سے رشتہ کیا ہے۔ اچھا خالی رشتہ دیا نہیں ہے، رشتہ لیا بھی ہے، رشتہ اللہ کے رسول نے لیا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہیں سیدہ رملہ، جن کی کنیت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ سگی بہن حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی اور حضور پاک کی بیوی ہے، سگی بہن حضرت معاویہ کی۔ اور حضرت معاویہ سے اس بہن کو اتنا پیار تھا، کتب سیرت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین، آپ کی اور میری اسلامی ایمانی قرآنی اماں جان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس میں کوئی تیل لگا رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا ام حبیبہ تجھے معاویہ سے پیار ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہر بہن اپنے بھائی کو پیار کرتی ہے۔ فرمایا صرف تو نہیں کرتی، اللہ اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خاندان سے رشتہ دیا نہیں ہے، لیا بھی ہے۔ اور حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل۔ فرمایا میں نے کہیں رشتہ دیا بچی کا یا رشتہ لیا بیوی کا، جبرائیل امین آئے، اللہ کا حکم تھا دے دو تو دے دیا، لے لو تو لے لیا۔ آپ اندازہ لگیں جہاں رسول اللہ کی بچیوں کے رشتے کے بارے میں بات آئے تو بنو ہاشم کا خاندان بہت مبارک مقدس حضور کا خاندان سر آنکھوں پہ، لیکن بچیوں کے رشتوں کے بارے میں 3 بار جبرائیل بنو امیہ کے لیے آئے ہیں اور 1 بار بنو ہاشم کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے خاوند ہیں۔ اچھا میرے دوستو، حضرت معاویہ کا یہ خاندان ہے۔ اگلا جملہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے لیے بھی بڑے بڑے اعتراضات آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو دکھائیں گے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کفار کے سردار تھے، تو بھئی کفار کے سردار تھے پھر کیا ہوا، اگلی بات نہیں بتائیں گے۔
اوہ خدا کے بندے، حالت کفر میں ایک بندہ جو کام کرے اور اس کے بعد ایمان لائے اور صحابی بنے اور نبی اس کو سینے سے لگائے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم اس کی پچھلی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے حضور کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ میں نے کہا اچھا ذرا دل سنبھال، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، انہوں نے اللہ کے رسول کے خلاف جنگ لڑی ہے، میدان بدر میں آئے ہیں؟ کہتے آئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہوئے اور صحابی بنے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا حضرت علی کے بھائی حضور کے خلاف مقابلے میں جنگ میں آئیں، بعد میں توبہ فرمائیں، ان کی بات کو اللہ معاف فرما کر سچا صحابی تسلیم کر لے، حضرت معاویہ کے ابا جی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو ایمان لا رہے ہیں بعد میں، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اچھا، حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ حیران ہو گئے، ایسے ایسے لوگ جملے اور کیمٹس پاس کرتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے وہ پرانی باتیں لے کر آئیں گے، جی اس نے ایسے کیا تھا، ایسے کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے ایسے کیا تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے بعد وفاداری کی جو بات کی ہے، ذرا وہ بھی 2-4 جملے سنا دو؟ وہ نہیں سنائیں گے۔ میں نے کہا سنو، احادیث پاک میں ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکہ مکرمہ مسلمان فوج فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو کہا یہاں تو بڑے بڑے دشمن رہتے ہیں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج معاف کر رہا ہوں۔ تو کہا معافی کی کوئی شرط؟ کہا جی ہاں، جو بندہ بیت اللہ میں آ جائے اس کو امان ہے۔ بیت اللہ کا صحن بھر گیا۔ کہا یا رسول اللہ اب صحن بھر گیا ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن۔ یہ بھی تو حدیث ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے میں اسے معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو حضرت معاویہ کی حویلی کو حضور پاک نے جائے امن فرمایا ہے، یہ نظر نہیں آتا؟ اچھا، فرمایا اب ابو سفیان کا گھر بھی بھر گیا۔ فرمایا اچھا اب چھوڑو میدانوں میں آنا، جس بندے نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی معافی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام تو یوں فرما رہے، تو کیا مطلب؟ اچھا، میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ جب شخص ایمان لائے ہیں حضرت ابو سفیان، تو کیا حدیث نہیں ہے؟ فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ ایمان لاتا ہے تو گزشتہ تمام معاملات اس کے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو کلمہ پڑھنے کی بدولت اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ ہے، یہ جنگ عہد حضور کے خلاف لڑی ہوئی، اسلام لانے کے بعد معاف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیوں نہیں معاف ہو رہی؟ اللہ تو معاف کر رہا ہے، رب کریم تو معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، جب حضرت ابو سفیان والا مسئلہ پورا ہوگا پھر حضرت ہند کی بات لائیں گے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ہند، ان کو ہندہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو کہتے ہیں ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ میں نے کہا حالت کفر میں؟ جی ہاں۔ پھر کلمہ پڑھا تھا؟ جی ہاں۔ معافی مانگی تھی، ایمان لایا تھا، صحابیہ بن گئی تھی، تو پچھلی بات تم کیوں یاد کر رہے ہو؟ میں اگلی بات کر رہا ہوں نا، اس روایت کی سند پہ فی الحال بات نہیں کر رہا۔ چلو 1 منٹ کے لیے میں ان کا جملہ مان لیتا ہوں۔ تو یہ جو اس کے بعد ایمان لائی ہیں، کلمہ پڑھا ہے، صحابیہ بنی ہیں، تو پچھلی باتیں آپ کیوں مان رہے ہو؟ اچھا، اگلا جملہ بتاؤں آپ کو۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائی ہیں تو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہیں اور ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ کی گھر والی ہے، تو ہند تو حضور پاک علیہ السلام کی ساس بنی۔ سبحان اللہ۔ ہند تو ساس بنی، اور ساس کون ہوتی ہے؟ ساس ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یار تمہیں بات کرتے ہوئے کچھ حیا کرنا چاہیے۔ کیا جملے کہہ رہے ہو یار؟ کچھ تو بندہ سوچے کہ میں جو جملے کہہ رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ رب العزت کی دربار میں دینا ہوگا، اور مجھے وہاں اس کا جواب دینے وقت بندہ کیا بات اختیار کرے گا؟ یہ میں آپ کے سامنے ایک آیت قرآن کریم کی پیش کر رہا ہوں، یہ سورت نمبر 60 ہے، پکا ذہن میں یاد رکھو، 100 سے 40 گئے، پیچھے 60 بچا۔ یہ سورت نمبر 60 ہے، سورت ممتحنہ، آخری رکوع ہے اس کی آخری آیت سے پہلی آیت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ اس آیت کو سنیں، یہ آیت کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، کس لیے اتری ہے؟ مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، خواتین بھی جب ایمان لائی ہیں
تو انہوں نے بیعت کی درخواست کی ہے، اور اس میں حضرت ہند بھی شامل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احساس ہے حضرت معاویہ کی اماں ہیں، جب ایمان لائی ہیں حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے میں اس سے نفرت کرتی تھی، اور اب آپ کا چہرہ اتنا مبارک ہے کہ اس سے بڑھ کے میں کسی چہرے سے پیار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے یار، ایمان کی بات بھی کر دو۔ تو رب کریم نے جو آیت اتاری ہے ان مقدس خواتین کے لیے، وہ آیت ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ مؤمنات، مؤمنہ کی جمع ہے۔ کہا ہے میرے پاک پیغمبر آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں گی، یبایعنک، آپ ان کی بیعت لے لیجئے، ان سے بیعت کر لیجئے، ان کو کلمہ پڑھ کے خوشخبری اسلام دے دیجئے، شرطیں یہ رکھیے اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ شرک نہیں کریں گی۔ دوسرا ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اپنی عزت کی حفاظت کریں گی، گناہ کا کام نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو ماریں گی نہیں، وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کے معاملات، ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جانتے ہوئے معلوم ہونے کے باوجود بھی غلطی پہ ڈٹ کے کسی پہ الزام و بہتان تراش لینا، یہ کام بھی نہیں کریں گی، آپ ان سے وعدہ لے لیجئے۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نیکی کے کام کا آپ حکم کریں گے تو یہ عورتیں مانیں گی، مخالفت نہیں کریں گی۔ فبعیہن، یہ شرطیں پوری ہیں، مان لیا انہوں نے، جی مان لیا، فبعیہن، آپ ان کی بیعت کو قبول کر لیں۔ واستغفر لہن اللہ، اور ان عورتوں کی کسی قسم کی کوئی گناہ کی بات ہو بھی تو محبوب مصطفیٰ آپ اپنی زبان سے ان کے لیے مجھ سے معافی مانگیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، میں اللہ وہ ہوں جس کا نام غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت۔ یہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی، یہ اس خواتین کی گروہ میں شامل ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر کہاں جائے گا معاملہ؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیسا؟ مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی قبر پہ رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ابو سفیان اور ان کی اہلیہ، ان کی ایک کتاب ہے، ایک مقالہ ہے یار، پڑھنے کے قابل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر آدمی کے پاس یہ ہونا چاہیے۔ مولانا محمد نافع رحمہ اللہ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، اور محمدی شریف ضلع جھنگ کے ساکن ہیں۔ ان کی کتاب رحماء بینہم جو ہے نا، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی اردو اور عربی اور فارسی کتابیں پڑھی ہیں، اس جیسی کتاب جو صحابہ کی شان پہ یوں لکھی گئی میں نے کسی زبان میں آج تک نہیں پڑھی، عربی میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، 3 جلدیں ہیں۔ انہی کے شخص کی کتاب ہے حضرت ابو سفیان اور ان کی اہلیہ۔ یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ یقین مان انہوں نے کس طرح ان کا جو ہے نا اسلامی چہرہ اور اسلامی تشخص پیش کیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی امی ہے، تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب رہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی 2-3 باتیں جو شروع میں نے کی، 1-2 اور بھی سن لیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ جو جھوٹ گڑھ کے یہ جو لوگ بات لاتے ہیں، انہیں ملتا کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے یار؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دشمنی حضرت معاویہ سے کیا ہے؟ میں ایک جملہ پیش کرتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی مجھے بتا دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ سے ایک صلح کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں چھوٹی صلح، اور ایک حضرت حسن صلح کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں بڑی صلح۔ یہ دونوں صلح موجود ہیں۔ مثلا لڑائی ہوئی تھی، صفین کی لڑائی ہے، امام سیوطی کہتے ہیں صفین بروزن سکین، تو جنگ صفین ہے۔ یہ جنگ صفین جو ہوئی ہے تو اس میں وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور معاویہ کی یہ جنگ کوئی دشمنی پر مشتمل تھی؟ وجہ کیا؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، مظلوماً شہید ہوئے ہیں، ان کی بیوی حضرت نائلہ کی 3 انگلیاں کٹی ہیں، اور یہی بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچائی حضرت عثمان کی اولاد نے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو مظلوماً قتل ہو فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اس کے جو اقربا اور قریبی اور اولیاء ہیں ان کو بات کرنے کا حق ہے کہ وہ اس کے قاتل کو تالاش کی سزا کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی اولاد جو ہے یہ حضرت معاویہ کے پاس ہے،
وہ لوگ اٹھے ہیں، انہوں نے خون عثمان کے قتل کے بدلے کی بات کی ہے، درمیان میں کوئی اور پڑا ہے جس کی وجہ سے لڑائیوں تک معاملہ پہنچا ہے۔ اچھا، جب لڑائی تک معاملہ آ گیا ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے تو اپنی شہادت سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدہ کیا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان تک جو علاقے آپ کے پاس جو ہمارے پاس ہے، رمضان کے بعد فیصلہ کریں گے۔ 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو جاتے ہیں۔ بیٹا حضرت امام حسن جانتا ہے کہ میرے والد کی صلح اور ترتیبیں اور معاملات کیا ہے اس جنگ کا، تو حضرت امام حسن اپنے بھائی حضرت حسین کو لے کر صلح کو پکا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن تو حضرت معاویہ صلح کر رہے ہیں، معاملہ صحیح فرما رہے ہیں، وہ جو ایک جنگ ہے اس معاملے کو ختم کر کے راضی نامہ اور بھائی چارہ کر رہے ہیں۔ آپ کو آج تک ان پر اعتراض ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ وجہ تساں حضرت علی دے حضرت امام حسن تو زیادہ سکے لگ دے ہو، آپ حضرت علی سے زیادہ رشتہ داری ہے امام حسن سے۔ اور میں ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں، سنو، یہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ سے صلح کی ہے، اس سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ جو آپ کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، ان لڑائیوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بندے جو دنیا سے گئے ہیں اور ہمارے بندے، قتلانا و قتلاہم یرید بہ وجہ اللہ، جو مؤمن دنیا سے گیا ہے، چاہے وہ ہمارے لشکر سے چاہے ان کی طرف سے، فی الجنہ، وہ جنتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، وہ نہ انہیں دوستی کہہ رہے ہیں، نہ انہیں ملعون کہہ رہے ہیں، نہ انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جنگ ہوتی ہے تو بندہ ان کی عورتوں کو باندھی بناتا ہے جو اسلام کے مخالف میں ہوں، انہیں جنگی قیدی بنا کر کیا سے کیا معاملات۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، تو آپ کیسی بات فرماتے ہیں؟ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت معاویہ سے اگر آپ نے کوئی بات پیش بھی کرنی ہے تو یہ بتائیں۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ مدینہ دمشق میں موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور معاویہ کے آپس کے اختلاف کو روم کے بادشاہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت علی کو خط لکھا تھا کہ علی آپ میری بیعت کر لو اور اپنی سلطنت میرے حوالے کر لو۔ حضرت معاویہ سے وہ یوں ڈرتا تھا کہ حضرت معاویہ اس سے 2 ہاتھ کر چکے تھے شام کے سرحد پہ، اس بے ایمان نے ادھر خط لکھا اور اس میں سمجھا ان کی آپس میں لڑائی ہے تو چلو میں فائدہ اٹھا لوں۔ تو اس کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت علی نے دیا ہے۔ امام ابن عساکر کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ نے اس لفظ کے ساتھ ان کو خط کا جواب دیا تھا، یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاصطلحن انا وابن امی ولأضیقن علیک الارض بما رحبت۔ کہ اوے رومی بیمان، اوے رومی لعین اور بیمان، اس طرح مخاطب کر کے غصے میں فرمایا لئن لم تنتہی، تو بیمان نہ رکا نا، وترجع الی بلادک، اور اپنی فوجیں پیچھے نہ ہٹائی، تو میرا اور حضرت علی المرتضیٰ کا جو مسئلہ ہے نا، لاصطلحن انا وابن امی، ہم ایک دوسرے کے چچا کے بیٹے ہیں، میں اور میرا چچا زاد بھائی ابھی صلح کر لیں گے۔ یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے جو ابھی کر لیں گے، وہ ایک مسئلے کی پالیسی پر مسئلہ تھا تو ابھی صلح کر لیں گے۔ وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، اس سے میری صلح ہو گئی تو اب حق ہے لڑے حضرت علی؟ جی نہیں، وَلَأُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ، اپنی بات کی کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے تیرے سے لڑنے آؤں گا اور تیری کھلی زمین جس پر تو آرام سے بیٹھا سانس لے رہا ہے یہ تو تجھ پہ تنگ نہ کر دوں، مجھے معاویہ بن ابی سفیان نہ کہنا۔ کیا ہوا؟ سب کچھ دوڑ گیا، ختم ہو گیا نا۔ ایسی باتیں تو نہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں جو دوسرا لشکر ہے، آپ اس کو یوں نعوذ باللہ غلط کار اور گناہ گار اور جہنمی کی بات کریں گے تو اسی تاریخ مدینہ دمشق میں ہے کہ جمل میں جب حضرت طلحہ شہید ہوئے تھے تو حضرت طلحہ کے چہرے سے مٹی حضرت علی نے صاف کی تو دیکھا او ہو، حضرت امام حسن فرماتے ہیں اپنی ران پر حضرت علی نے ہاتھ مارا اور فرمایا لیت اباکا مات مذ 20 سنہ، حسن طلحہ شہید ہوا ہے ہمارے سامنے والے لشکر میں مخالفت میں لڑتے ہوئے، اے کاش کہ میں اس کی شہادت کی خبر نہ دیکھتا، میں 20 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ امام حسن نے کہا، اور حضرت طلحہ حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے والے کیمپ میں تھے، اپنے کیمپ میں نہیں تھے۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا طلحہ کا قاتل جنت نہیں جائے گا،
تو سب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کا تیر نہیں ہے، یہ ان بےمانوں کا لگا ہے جنہوں نے لڑائی چھیڑنے کے لیے پہلے تیر مارے تھے۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا احترام دیکھیں ان کے حضرت علی کی نظر میں۔ تو اس طرح کی باتیں آپ لے کر آئیں اور یہ بات کر دیں تو بھائی یہ نہیں بنے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی ہے۔ اچھا، کاتب الوحی میں ایک جملہ سنیں، اکثر طور پہ اس پہ میں نے اعتراض کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان نے قرآن نہیں لکھا۔ اچھا چلو 1 منٹ کے لیے ہم یہ جھوٹ مان لیتے ہیں میں نہیں لکھا، تو کیا لکھا؟ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے لکھے گئے جو خطوط ہوتے تھے نا، بادشاہوں کو خط لکھے تھے۔ تو میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام جو خط لکھواتے تھے وہ حدیث ہوتی تھی، اور حدیث بھی تو وہی ہے، ایک وہی مطلوب ہے، ایک غیر مطلوب ہے۔ مطلوب قرآن کریم پہ ہے اور غیر مطلوب پیغمبر کی حدیث ہے۔ اور وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ نساء آیت نمبر 113، فرمایا میں نے قرآن بھی اوپر سے نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے حدیث بھی اوپر سے نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے الکتاب قرآن، والحکمہ حدیث، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور قرآن اور حدیث آپ پہ اتار کے رب نے آپ کو ان علوم سے متعارف فرمایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یہ جو لفظ ہے تو اس سے پتہ چلا حدیث بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے لفظ بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں اور اس کا مطلب بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اور حدیث جو ہے یہ لفظ رسول اللہ کے ہیں، مطلب اور مراد میرے اللہ کا ہے۔ ہم نماز میں اس لیے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ نماز میں حدیث پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ نماز میں حدیث پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم کیا ہے؟ کسی آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ حدیث ہے، کیونکہ حکم تحفظ یہ قرآن میں ہے، فاستعذ باللہ، لفظ تحفظ قرآن میں نہیں ہے، یہ اعوذ باللہ حدیث ہے۔ دو آمین ہم کہتے ہیں، یہ آمین حدیث ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ ربنا لک الحمد، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی، یہ حدیثیں ہیں، یہ آیتیں نہیں ہیں۔ التحیات للہ والصلوات حدیث ہے، اللہم صلی علی اللہم بارک حدیث ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا حدیث ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدیث ہے۔ یہ ہم ساری حدیثیں نماز میں پڑھتے ہیں، تو حدیث بھی تو وہی ہے۔ تو حضرت معاویہ کاتب الوحی ہوئے، چلو تیری بات مان لی بھائی قرآن نہیں لکھا، تو جو حضور پاک کے فرمان پہ خط لکھے تو وہ بھی وہی ہے، تو کاتب الوحی ہوئے کہ وہی لکھ لی، تو یہ بھی مان لے۔ تو لیکن خواہ مخواہ سے بغض ہے نا، تو اس بغض کو پتہ نہیں کسی صورت بھی تو ظاہر ہوتا ہے، اور بغض ہی ہمیشہ بیچارہ اندھا ہوتا ہے، اس کو نظر وظر کچھ نہیں آتا، تو وہ اندھے والی اٹکل پچو چلا رہے ہوتے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو اللہ کے رسول نے دعائیں دی ہیں، حدیث میں ہے یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، اے معاویہ اللہ تجھے حکمرانی دے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے ڈرتے رہنا۔ یہ جو حدیث ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہلے حکمران ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکمرانی کی وجہ سے لڑ رہے تھے، وہ تو پہلے انہیں خوشخبری مل چکی تھی۔ اچھا ایک ظالم نے اس پہ بھی اعتراض کیا، وہ کہنے لگا یہ جو ہے نا کہ فاتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اس نے ایسے کام کرنے تھے جو اللہ سے ڈر والے نہیں تھے۔ او لو جی، تو تبھی حضور نے فرمایا تھا اللہ سے ڈرتے رہنا۔ میں نے کہا قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو جب یہ آیت اتر رہی تھی صحابہ اور اہل بیت ایمان والے تھے، یہ ان کو خطاب ہے، اس کا کیا معنی؟ نعوذ باللہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے، تبھی اللہ نے اتقوا اللہ فرمایا۔ اے ظالم یہ تو کیا جملہ کہہ رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اور سنو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی محبت فرمائی ہے، روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس پر ایک سفر میں حج اور عمرے کے موقع پر جب سر مبارک میں حلق کرایا تو سر مبارک کے جو بال تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے،
جو ناخن مبارک حضور پاک کے تراشے تھے وہ ناخن کٹے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس تھے، اور وفات کے وقت حضرت معاویہ نے فرمایا تھا یہ ناخن اور یہ جو بال ہیں یہ میرے چہرے پر قبر میں ڈال دینا اور مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا۔ تو بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو یہ مسئلہ ہے، یہ کہاں جائے گا بھائی؟ اچھا آپ کو یہ سارے کام نظر نہیں آتے؟ حضرت معاویہ کی اس 2 جنگوں کی وجہ سے حضرت معاویہ کی کافر کے مقابلے لڑی ہوئی 2000 جنگیں آپ لوگ بھلا دیتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیسر کسرا کو جو ناک و چنے چبوائے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ انطاکیہ کا شہر حضرت معاویہ نے فتح کیا ہے جس کے 90,000 پہرہ دار تھے، اس انطاکیہ شہر کو حضرت معاویہ فتح کر رہے ہیں اور اسلام کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، یہ نظر نہیں آئے گا۔ اور میرے دوستو حضرت معاویہ کو دیانت یہ ہے کہ ایک علاقے کو فتح کیا اور وہاں سے جزیہ وصول کیا تھا جو اسلام کا حکم ہے، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ جو جزیہ لیا تھا تو یہ جزیہ یعنی 1 سال تک ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اس کا ٹیکس ہے، ٹھیک ہو گیا، سال سے پہلے علاقہ چھوڑنا پڑا۔ تو حضرت معاویہ کی ٹیم گئی اور ہر بندے کو اس کے حصے کے بقدر اس جزیہ کا حصہ واپس کیا کہ ہم تمہارے علاقہ چھوڑ رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنا حق واپس لے لو۔ اور وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہوتا تو کھا جاتا، یا آپ لوگ باوجود ہے کہ ہم عیسائی ہیں آپ مسلمان ہیں آپ ہمیں ہمارا حق پھر بھی دینے آ گئے ہو ہمارے دروازے پر۔ یہ دیانتداریاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ معاملات نہیں دیکھتے، کچھ بھی نہیں جی ایسا ہو گیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فلاں، غلط کے معاملات اور عجیب باتیں پھیلائے دیتے۔ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا ہوا عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے ایک جمعے میں کہا کہ یہ جو سارا حکومت کا مال ہے نا میرا ہے، میں جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا، جان بوجھ کے یہ بات کی، حالانکہ جو بات حق بات نہیں ہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرے جمعے میں پھر اعلان کر دیا، پھر خاموش۔ تیسرے جمعے میں پھر اعلان کیا کہ میں سرکاری مال کا قابض ہوں، خبردار جو کوئی آیا۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا معاویہ تو اسلامی بیت المال پہ قبضہ تو کر، ہم اس ڈنڈے سے سیدھا کریں گے۔ لکڑی اٹھائی اس نے، بزرگ صحابی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلوایا، اسے ساتھ لیا اور جمعے کے بعد اپنے گھر میں لے گئے۔ لوگوں نے کہا بس یہ تو مارا گیا، اب کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ نے ان کے گھر سے اس کو نکلتے ہوئے دیکھا، حضرت معاویہ نے اسے اعزاز بھی دیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں یقیناً میں جنت کا مستحق ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ کے رسول سے میں نے حدیث سنی تھی کہ حکمران غلط کام کریں گے ان پر رد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں نے خود کو واضح کرنے کے لیے کام کیا ہے کہ کیا میں ان بد نصیبوں میں تو نہیں ہوں۔ اب جب میرے اوپر رد آیا ہے اور اس بندے نے رد کر کے مجھے اہل جنت ہونے کی سرٹیفکیٹ عطا کر، ٹھیک ہے، یہ تو میں خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھ کے حضرت معاویہ ان کو تقویٰ، طہارت، للہیت، یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ اچھا میں ایک بات مزید کر رہا ہوں میرے دوستو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی ہیں ہجرت کے بعد والے، اگرچہ ہم مان لیں تو پھر قرآن کہتا ہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لایا یا جو ہجرت کے بعد ایمان لایا، ان کا رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ کو اور کچھ نظر نہیں آتا نا، میں آپ کے سامنے سورت نمبر 57 سورت حدید پارہ نمبر 27 کی آخری سورت پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 10 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ پیغمبر کے صحابہ میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ہجرت کے بعد ایمان لائے اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا ہے۔ وہ ہجرت والے ہوں یا ہجرت کے بعد والے ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں، ان میں حضرت معاویہ شامل ہیں۔ علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو کسی نے کہا حضرت معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں جنگ ہوئی، تو حضرت علامہ صاحب کا ایک اپنا انداز تھا، فرمایا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت جنگیں ہوئی، خون بہہ گیا، پھر اسے سمجھ نہ آئی، تو علامہ صاحب نے کہا کوئی ایسی دلیل لے آ جس سے حضرت معاویہ کا صحابی ہونا زائل ہو جائے۔ صحابی مرتبہ ہے نا، جنت کا ٹکٹ ہے صحابی ہونا، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے،
تو کہا ایسی بات لے آ جس سے صحابی ہو نہ زائل ہو جائے تو میں مان جاؤں گا. جو حضرت معاویہ پہ جرا ہے. باقی جنگ ہوئی تو صلح بھی ہو گئی تھی, لڑائی ہوئی, راضی نامہ بھی ہوا تھا, فساد ہوا, امن بھی ہو گیا تھا, بھائی چارہ بھی ہو گیا تھا. یہ دلیلیں تیری حضرت معاویہ کے خلاف نہیں چل سکتی. تو بھائیو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام تو یہ ہے. اور ایک بات میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ حضرت معاویہ کے ساتھ اس طرح انصاف نہیں کر رہے جس طرح کرنے کا حق ہے. ہمارے ہاں بچوں کا نام معاویہ رکھنے میں بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے. میں کراچی کے ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا, یہ میں اپنے طالب علمی زمانے کی بات کر رہا ہوں. وہ رجب کا مہینہ تھا, میں نے جمعہ حضرت معاویہ کی شان پہ پڑھایا. تو ایک بوڑھے آدمی تھے, وہ جمعے کے بعد مجھے ملے, مجھے ملتے ہوئے وہ رو رہے تھے. مجھے کہنے لگے آپ نے بہت اچھی آیتیں حدیثیں سنائی ہیں. میں چھوٹا تھا اور اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے یہاں آیا تھا کہ پتہ نہیں دادا کی. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آئے تھے, انہوں نے حضرت معاویہ کے شان پہ تقریر کی تھی. وہ وقت اور یہ وقت ہماری مسجد میں پھر آج حضرت معاویہ کی شان بیان ہوئی ہے. یہ اس بوڑھے آدمی کا لفظ ہے. تو جب ہم شان بیان نہیں کرتے تو ہم نام کیا رکھیں گے؟ ہم معاویہ نام, بچوں کے نام کیسے رکھیں گے؟ آگے پھیلائیں گے, بتائیں گے کیسے؟ کیا کیا الزامات ہیں یار. ہم نے دوسروں کی وجہ سے خود کو تسلیم کر لیا, یوں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کے قرآن نے انہیں جنتی ہونے کا وعدہ دیا ہے, تو لہٰذا اسلام کو بھی عام کرنا چاہیے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم, تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے. تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کے چھوڑیں گے. ہادیہ و مہدیہ, معاویہ معاویہ, اس میں تو دوسرا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا, کیا مرتبہ دیا, کیا حیثیت اور درجے کی بات کی ہے. اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نے سے بیعت کی ہے, میری نہیں, ہمارے مخالف طبقے کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جو علامہ اربلی نے لکھی ہے, اس کی دوسری جلد میں وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی صلح کی بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ 3 بندے گئے تھے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح میں. کہ ایک امام حسن رضی اللہ عنہ, ایک امام حسین رضی اللہ عنہ, اور ایک قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ. یہ قیس بن سعد کون ہے؟ سعد بن عبادہ صحابی کے بیٹے ہیں جن کا نام قیس ہے. اور یہ بچپن میں ہم عمر ہیں امام حسن اور امام حسین کے, یہ اکٹھے بچپن میں کھیلے کودے ہیں, یہ بچپن کے یار ہیں. یہ تینوں گئے ہیں اکٹھی بیعت کے لیے. کہتے ہیں جب گئے ہیں امام حسن نے کر لی, امام حسین نے کر لی, تو قیس کے دل میں خیال آیا کہ ان کی تو حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ بھی ہوئی تھی, اور آج ہم یہاں بیعت اور صلح کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ بات وہ کشف الغمہ میں لکھتا ہے کہ انہوں نے آنکھوں آنکھوں میں یوں حضرت امام حسین کو یوں آنکھوں آنکھوں میں دیکھ کر کہا, یومی ایما, یوں آنکھوں آنکھوں میں کہ بیعت کرنی چاہیے. مطلب یہ تھا. تو کہتے ہیں حضرت حسین نے زبان سے جواب دیا, کہا ان الحسن انہ امامی, کہا حسن میرا بھی سردار ہے. جب اس نے بیعت کر لی ہے نا اور میں نے کر لی, تو یا قیس کم فبعیہ, پھر تو بھی اٹھ اور بیعت کر لے. میرے دوستو اندازہ لگو, یہ حضرت امام حسن اور حسین. مجھے ایک جملہ بتاؤ, آپ اور ہم جسے ظالم سمجھتے ہیں, کرپٹ سمجھتے ہیں, ہم اسے ووٹ نہیں دیتے, اس کی سپورٹ نہیں کرتے, اس کی تائید نہیں کرتے. یار کیسی بات کر رہے ہو. حضرات شہزادگان جنت جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, انہوں نے سلطنت جا کر حضرت معاویہ کے حوالے کر دی. کیسی بات کر رہے ہیں. ایک عورت ہے, اس سے ہماری ایک دفعہ بحث ہوئی. ہمارے استاذ اور مربی تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی خادم اور دوست اور ساتھی, عظیم مجاہد, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ایک خاتون تھی, وہ بڑی بڑی مجالس میں مجلس پڑھتی تھیں. تو وہ گفتگو میں ایک بار انہوں نے بات کچھ کی, تو ہمارے استاد جی سے ان کی بات ہوئی. اس نے ہمارے استاد سے ایک جملے پر بات شروع کی حضرت معاویہ کے حوالے سے, کہ میں تم سے بات کرتی ہوں, دیکھتی ہوں تیرے دل میں محبت اہل بیت کتنی ہے. انہوں نے کہا جی پوچھ. تو عورت کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر کا دشمن تیرا کون ہے؟ انہیں کا دشمن ہے. کہ حضرت عمر کا؟ کہ جی دشمن ہے. کہ حضرت عثمان کا دشمن؟ کا میرا دشمن ہے. کہ حضرت علی کا دشمن؟ کا میرا دشمن ہے. انہیں کہا لکھ دے. یہ سمجھ گئے کہ اگر میں اس کو یہ لکھ دیتا ہوں نا کہ حضرت علی تک جن کا دشمن ہو میرا دشمن ہے, تو کچھ کرے گی.
बहरहाल इनने कहा तय हो गया, लिख लिया, ये ले, इनका दुश्मन मेरा दुश्मन है। उसने पकड़ा कागज और कहा मुआविया और अली की आपस में जंग हुई है, इतना खून बहा, अब बता तेरा दुश्मन मुआविया है या नहीं है। इन्हें कहा जी बात पूरी? कहा जी पूरी। कहा एक सवाल मेरा है, ये तेरी किताब है उसूल काफ़ी? उसने कहा जी हाँ। कहा इसमें 12 इमामों के नाम लिखे हैं, हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद महदी। 12 इमाम है? कहा जी हाँ। कहा आगे एक लफ्ज़ लिखा है कि 12 इमामों की बात को न मानने वाला, या इनमें किसी एक इमाम का इनकारी उसकी बात का, वो कुफ्र की मौत मर जाएगा। मानती हो? मैंने कहा जी मैं मानती हूँ। कल लिख दो। उसने लिख दिया। कहा अब ये पर्ची मुझे दे, एक पर्ची तेरे पास, एक मेरे पास, अब वज़न बराबर हो गया। इमाम हसन किस कौन से नंबर के इमाम हैं तेरे यहाँ? कहा जी दूसरे नंबर के। कहा इस दूसरे नंबर के इमाम ने हज़रत हसन ने जाकर हज़रत मुआविया से सुलह की है, और तीसरे नंबर के इमाम हुसैन ने तायीद की है। ये 12 इमामों में 2 इमाम हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा हज़रत मुआविया के हाथ में हाथ देकर प्यार कर रहे हैं, सुलह रख रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अब तू भी इमामों की बात मान और इससे सुलह रख, वरना अपनी किताब के फतवे के मुताबिक कुफ्र की मौत मर जाएगी। चीख निकल गई बच्ची की कि मेरी हाथ किसके हाथ में आया है और मैं कहाँ बैठी हूँ बात करते हुए। ये मैं आपको सुना रहा हूँ गालिबन 99-98 की बात। रब गरीब के रहमत फरमाए, अजीम मुजाहिद की कब्र पे उस औरत ने फ़ौरन कहा कि मेरे दिल में हज़रत मुआविया का एहतराम नहीं था, बाकियों का था। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ, मैं आज के बाद हज़रत मुआविया का भी एहतराम करूँगी। और रब करीम ने उसको हिदायत दी और वो इस तरफ आ गई। तो ये मेरी बात का मतलब ये है कि बाज़ वक़्त लोग हज़रत मुआविया पे सवाल करते और बन जाते हैं 30, 31, 32 मार खान। आज ये सवाल तो जवाब कोई नहीं, तो कोई नहीं तो ये कहाँ आएगा? ऐसे नहीं होता। तो हज़रत मुआविया सहाबी रसूल है, अजीम सहाबी रसूल है, और जो सहाबी होता है उसको जन्नत का वादा है। ठीक हो गया। बाकी रहा मसला यजीद का, यजीद का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा यजीद वाले मसले में नहीं है। लेकिन आपको एक जुमला कोई कहेगा और ये कहेगा कि देखो यजीद को हज़रत मुआविया ने हुक्मरान लगाया था। भाई सुने, जब कोई हुक्मरान किसी बंदे को वलीउल अहद बनाता है, हुक्मरान कहते हैं कि मेरे बाद ये हुक्मरान होगा, तो शरीयत इस्लामिया का उसूल क्या है? क्या वो फौरी तौर पे हुक्मरान बन जाता है, या वो अरबाब हल्लो अक़द जो पार्लियामेंट और शूरा होती है उसकी परमिशन का पाबंद रहता है? तो शरीयत कहती है कि जो अरबाब हल्लो अक़द है, जो उस वक़्त की पार्लियामेंट और शूरा है, जो उस वक़्त की इस्लामी काबीना है, जब तक उसकी तस्दीक नहीं होगी, इसकी हैसियत सिर्फ तजवीज़ की होगी, हुक्मरान नहीं बन पाएगा। तो अरबाब हल्लो अक़द में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का बहुत बड़ा नाम है। इनके इनकार के बाद यजीद की हैसियत क्या रह जाती है? इसलिए हमारे यजीद के साथ कोई इस तरह वास्ता नहीं है। और जब यजीद हुक्मरान बनने के लिए नाम तजवीज़ किया जा रहा था, उस वक्त तो इसने हज़रत हुसैन को मारने वाले मामलात में तायीद करने वाली तरतीबें थी भी नहीं। जब थी ही नहीं तो आप हज़रत मुआविया को इस तरह क्यों कहते हो? ये तो वही बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अबू लोलो फ़िरोज़ मिला, मजूसी जो कातिल है हज़रत उमर का, तो कहा क्या करते हो? कहा जी मैं खंजर बनाता हूँ, ज़हर पूजा खंजर। हज़रत उमर ने कहा मुझे भी बना दो। तो उस जालिम ने कहा कि हाँ ऐसा बना के दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। तो हज़रत उमर अपनी फिरासत से समझ गए कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी है। तो कुछ लोगों ने बैठे हुए कहा कि इसे फिर मार दें। कहा क्यों मारो, इसने तो अभी वो काम किया नहीं है, तो खाली कह कर गया। तो हज़रत उमर ने मारने से इनकार कर दिया। तो अगर आप यजीद पर इल्ज़ाम लगाते भी हो तो हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह का लफ्ज़ है बसबब कत्ल के फासिक हुआ, कि हज़रत हुसैन की शहादत के बाद हम उसे फासिक फाजर मान रहे हैं। वो तो कत्ल से पहले के मामला थे, उस वक्त तो शायद इसकी हालात ये नहीं थे जो आपने पेश किए हैं, इसलिए ये इल्ज़ाम हज़रत अमीर मुआविया पे नहीं आता। बाकी यजीद जाने, उसका काम जाने, किसी बेटे की गलती बाप पर नहीं थोपी जा सकती। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो है सावील अल जबल जो कह रहा है, और वो हज़रत नूह के बेड़े में नहीं आया और वो दुश्मन के कैंप में रहा है, तो उसका इल्ज़ाम हज़रत नूह पर आएगा? नहीं आएगा। तो आप कैसे यजीद वाला मामला हज़रत मुआविया पर डाल सकते हैं?
سیدنا معاویہ علیہ اس معاملے سے مبرہ اور بالکل ٹھیک ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، حضور پاک علیہ السلام کی صحبت، رسول اللہ کا قرب جو حضرت معاویہ علیہ کو حاصل ہے، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے اپنی جگہ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت خلفائے راشدین کو خلافت راشدہ سمجھتے ہیں، اور حضرت معاویہ کی خلافت کو خلافت عادلہ سمجھتے ہیں۔ خلافت راشدہ بھی اللہ کے ہاں برحق ہے، خلافت عادلہ بھی اللہ کے ہاں برحق ہے۔ مذہب حق اہل سنت والجماعت، مذہب حق اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، سر بکف سر بلند۔ تو یہ چند معروضات میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بطور تربیت آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ میں نے جان بوجھ کے آج آپ کو جوش خطابت میں نہیں ڈالا، ذہن سازی کے طور پہ حضرت معاویہ کے حوالے سے یہ مختلف باتوں کے عنوان پر دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو امید ہے آپ نے اس کو سمجھا بھی ہوگا اور آگے انشاءاللہ پھیلائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔